بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، تین خبریں جس پر ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر عمران خان اور جی ایچ یو کے حوالے سے ہے، اور پھر دوسری خبر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ جاری کیا۔ یہ فیصلہ کیا ہے؟ ایک انتہائی حیرت انگیز فیصلہ، اور اس وقت لوگ اس کے اوپر حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں۔ اس کا جائزہ لیں گے، اور پھر مریم نواز کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اور اب مریم نے کیا کارنامہ انجام دیا، اس کا بھی تفصیل کے ساتھ ہم احاطہ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے راجہ صاحب، خان صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے حوالے سے، اور میں نے سب سے پہلے مسٹر وائی کا ذکر آپ سے سنا تھا 3 روز پہلے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ذکر اب ذکر عام ہو گیا، اور خان صاحب بھی اپنے جلسوں میں مسٹر وائی کا ذکر کر رہے ہیں۔ راجہ صاحب، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو شہباز شریف صاحب کو لے کر آئے، جو سمجھتے تھے کہ شہباز شریف کوئی افلاطون ہے اور شاید وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیں گے، اب انہیں بھی معلوم ہو گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کیا حیثیت ہے، اور شہباز شریف صاحب کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، کیا قابلیت ہے۔ معیشت زمین بوس ہو گئی، اور ان لوگوں نے صرف اور صرف ایک کام کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جو سیاست تھی وہ تو چمکی نہیں ہے، لیکن ان کے کیسز رائے صاحب ضرور جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ پھر دوسری طرف وہ انہوں نے مسٹر ایکس اور وائی کا جو ذکر کیا ہے، الیکشن پر اثر انداز ہوگا اور الیکشن کو بری طرح رگ کیا جائے گا، یہ انہوں نے اپنے خطاب کے اندر کہا۔ راج صاحب، یہ مسٹر ایکس اور یہ کہانی جو ہے وہ وائی تک چلی گئی ہے، اب اس میں مزید کتنے کردار آئیں گے جن کا ایک ایک کر کے خان صاحب جو ہے وہ پردہ فاش کریں گے؟ اور پھر یہ جو شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو بات کہی ہے کہ یہ افلاطون نہیں ہے، یہ احساس ہو گیا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کہ ان کے بس کا کھیل نہیں ہے، اور وہ جو جملہ ہے نا کہ تم سے نہیں ہوگا، یہ شہباز شریف صاحب کے لیے کہا گیا ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو مسٹر ایکس ہیں اور مسٹر وائی، یہ کوئی تصوراتی کریکٹر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی تصوراتی کوئی شخصیات خان صاحب نے بنائی ہوئی ہیں اور پھر ان کا وہ نام لیتے ہیں ہر جلسے میں اور کیمروں کے سامنے، عوام کے سامنے۔ مسٹر ایکس کے متعلق اب ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ مسٹر ایکس لاہور میں بیٹھے ہیں، اور حمزہ شہباز کو الیکشن جتوانے کا ٹاسک انہیں دیا گیا ہے۔ اب خان صاحب چونکہ بار بار مسٹر ایکس کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ مسٹر ایکس کا کنٹرول روم کہاں پہ ہے، مسٹر ایکس کس جگہ سے آپریٹ کر رہا ہے، مسٹر ایکس سے کون کون ملاقاتیں کر رہا ہے، اور مسٹر ایکس کس طریقے سے یہ دھاندلی کا جو پورا ایک پلان بنایا گیا ہے اس کو مینج کرنے میں حمزہ شہباز کی مدد کر رہا ہے۔ تو ہاشمی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب بہت کانفیڈنٹ ہیں جب وہ 4-5 جلسوں میں مسلسل مسٹر ایکس کا نام لے رہے ہیں، اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، اس کی شناخت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کے پاس ٹھوس معلومات موجود ہیں۔ ورنہ ہاشمی صاحب، کوئی بھی لیڈر پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے جڑے کسی کردار کے متعلق اتنی جرت کے ساتھ سرے عام بات نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ثبوت موجود نہ ہو، شواہد موجود نہ ہو۔ اگر خان صاحب کے پاس یہ شواہد موجود نہ ہوتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ خان صاحب اتنا بڑا رسک لیتے کہ بغیر ثبوت کے اور شواہد کے وہ مسٹر ایکس کے متعلق اس قسم کے الزام پبلکلی جلسہ عام میں لگاتے۔ پھر ہم نے ذکر کیا تھا مسٹر وائی کا۔ اب خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ مسٹر ایکس کو لاہور ریجن کی ذمہ داری دی گئی کہ تم نے یہاں پر دھاندلی کروانی ہے، اور مسٹر وائی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم نے ملتان اور اس سے ملکہ علاقوں میں دھاندلی کروا کے حمزہ شہباز کو یہ الیکشن جتوانا ہے۔ لیکن خان صاحب اس کے ساتھ ساتھ بڑے معنی خیز الفاظ اور بھی بولتے ہیں، یعنی کسی بھی پاکستانی لیڈر سے آپ اس قسم کے الفاظ، کسی اور پاکستانی لیڈر سے اس قسم کے الفاظ کی توقع نہیں کر سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جڑے کرداروں کے متعلق اس قسم کے الفاظ بولیں۔ اور خان صاحب نے کہا کہ یہ جو کردار ہیں مسٹر ایکس اور وائی جیسے، اور بائی دا وے اب خان صاحب نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ اس قسم کے اور بھی بہت سے کردار ہیں جن کو کہیں سے حکم آیا ہے
کہ آپ نے حمزہ شہباز کو ہر صورت میں وزیر اعلیٰ کے طور پر برقرار رکھوانا ہے۔ تو خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ مسٹر ایکس، مسٹر وائی اور اس طرح کے جو دیگر کردار ہیں، مثال کے طور پر کوئی مسٹر زی بھی ہوگا، تو ان کرداروں کو عوام نے پھینٹا لگانا ہے۔ یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں جو انہوں نے جلسے کے دوران کہے، اور یہ کہا کہ اپنے ووٹ کی حفاظت کرتے ہوئے جب آپ پولنگ سٹیشنز پر ہوں گے تو آپ نے مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زی اور اس طرح کے جو کریکٹرز ہیں ان کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا مقابلہ نون لیگ سے نہیں ہے، یعنی اگر میرا مقابلہ یہ ہوتا کہ صرف نون لیگ سے ہوتا، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا، تو پھر تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ سب کو پتا ہے کہ جتنے سرویز آئے ہیں، اب 5 سرویز آ چکے ہیں جن میں 3 چینلز کے سرویز ہیں، 2 تنظیموں کے سرویز ہیں، وہ تمام سرویز بتا رہے ہیں کہ 16 سے 18 نشستیں تحریک انصاف کی ہیں۔ خان صاحب کے جو جلسے ہیں، جس طرح سے خان صاحب نے لیا میں جلسہ کیا، جھنگ میں کیا، بھکر میں کیا، جس قسم کے خان صاحب نے جلسے کیے اور ان میں جو خان صاحب کے جلسوں کا سائز تھا، جس قسم کا کراؤڈ تھا، جتنا پرجوش کراؤڈ تھا، اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ تحریک انصاف بہت بڑے مارجن کے ساتھ جیت جائے گی۔ تو اب خان صاحب اس پوری صورتحال میں توجہ یہ دلا رہے ہیں اداروں کی کہ آپ کا نام لے کر یا آپ کے اداروں سے جڑی جو یہ شخصیات ہیں، یہ اگر دھاندلی میں ملوث ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ عوام کے اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھیں گے، عوام پھر اداروں سے سوالات کریں گے۔ آج لوگ مسٹر ایکس کہتے ہیں استعارتاً، لیکن اگر یہ دھاندلی جس طرح سے پلان کی گئی ہے، اگر یہ اسی طرح سے ایگزیکیوٹ ہو گئی، خان صاحب کی یقینی فتح کو اگر شکست میں بدلنے کی کوشش کی گئی، اگر ووٹ ڈالنے والوں کے ووٹس جو ہیں ان کو کاؤنٹ کرنے کے بجائے جن لوگوں نے یہ ووٹ گننے ہیں، اگر ان لوگوں نے یہاں پر کوئی گڑبڑ کی، تو پھر ہاشمی صاحب یہ جو ابھی استعارتاً نام لیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف پھر یہ نام بہت کھل کر لے، کیونکہ پھر تو تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا۔ اور ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، آپ کا دم گھٹ رہا ہو، آپ کے لیے سانس لینا محال ہو جائے، تو وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جہاں سے پھر بھرپور مزاحمت شروع ہوتی ہے۔ آپ اپنی جان بچانے کے لیے مزاحمت شروع کرتے ہیں، اور پھر وہ مزاحمت اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس میں آپ پھر دوسرے پر حملہ آور بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس سچویشن سے بچنا چاہیے۔ یہ خان صاحب نے جو الفاظ بولے کہ کہیں سے حکم آ رہا ہے مسٹر ایکس، مسٹر وائی اور مسٹر زی کو، یہ بڑے معنی خیز الفاظ ہیں اور اس قسم کی سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ پھر ہاشمی صاحب، خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کے متعلق جو اب دوبارہ سے بات کی ہے، خان صاحب نے جلسے میں اور ابھی تک چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے جو خبریں لیک کرواتے ہیں اپنے من پسند رپورٹرز کو اپنا موقف بیان کرنے کے لیے، جیسے خان صاحب کے خلاف جب بھی الیکشن کمیشن نے کوئی موقف دینا ہو تو وہ خبریں لیک کروا دی جاتی ہیں ذرائع سے۔ لیکن اب خان صاحب نے کہا ہے کہ حمزہ ککڑی کے ساتھ، یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ حمزہ ککڑی کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ایک نئی ملاقات ہوئی ہے۔ یعنی الیکشن سے صرف 72 گھنٹے پہلے، 96 گھنٹے پہلے ایک نئی ملاقات ہوئی ہے سکندر سلطان راجہ کی۔ مریم نواز کے متعلق بھی خان صاحب نے کہا کہ چھپ چھپ کر سکندر سلطان راجہ ملتے ہیں۔ تو سکندر سلطان راجہ صاحب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان کی جانب سے اس معاملے پر کوئی وضاحت نہیں آتی۔ یہ جو معاملہ ہے اس وجہ سے بہت مسٹیریس ہو جاتا ہے کہ سکندر سلطان راجہ کی خاموشی اصل میں کیا ایک اعتراف جرم ہے؟ کیا وہ مان رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کی مریم نواز سے اور حمزہ شہباز سے ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ پھر ہاشمی صاحب، اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے جو شاید بہت سے لوگوں نے نوٹ نہیں کی، کہ حمزہ شہباز کی جانب سے بھی اس کی تردید نہیں آئی۔ یعنی حمزہ شہباز تو اس وقت حکومت میں ہیں، چلیں جعلی طریقے سے ہی وزیر اعلیٰ تو ہیں اس وقت، تو وہی لے جائیں خان صاحب کو عدالت میں، لیکن چلیں اگر آپ عدالت میں نہیں لے کے جاتے تو کم سے کم ایک سٹیٹمنٹ جاری کر کے اس کا ڈینائل دے دیں کہ ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی چیف الیکشن کمشنر سے۔ لیکن نہ تو حمزہ شہباز کی جانب سے کوئی وضاحت آئی ہے،
نہ مریم نواز کی جانب سے کوئی وضاحت آئی ہے. مریم نواز 3 گھنٹے جلسوں کے اندر تقریریں تو کر رہی ہیں, لیکن سکندر سلطان راجہ سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی, اس پر یس یا نو میں وہ کبھی بھی جواب نہیں دے رہی, اور سکندر سلطان راجہ صاحب بھی خاموش ہیں. تو اصل میں اس وقت عمران خان بمقابلہ ورلڈ 11 جس کے اندر آپ کا الیکشن کمیشن, ریاستی ادارے, قانونی نظام, یہ آپ کی امپورٹڈ حکومت, 14 جماعتیں, آپ کی جو چیف سیکرٹری, آئی جی پنجاب, جتنی آپ کی انتظامیہ ہے, یہ سب مل کر عمران خان صاحب کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ یعنی یہ تمام فیکٹرز خان صاحب کے خلاف کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ تنظیمیں جو نون لیگ کے بہت قریب سمجھی جاتی ہیں, وہ بھی کہہ رہی ہیں, سرویس کرنے والی تنظیمیں, کہ خان صاحب کی 16 سے 18 نشستیں کم سے کم پنجاب میں جو 20 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہونا ہے, یہاں پر 16 سے 18 نشستیں تحریک انصاف حاصل کرے گی. تو یہ ہے وہ بوکھلاہٹ جس میں مسٹر ایکس اور وائی کو بھی لانچ کر دیا گیا ہے, پوری ریاستی مشینری کو لانچ کر دیا گیا ہے, سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے. اور اسی طرح الیکشن کمشنر سندھ کے متعلق دیکھیں, خان صاحب نے بتایا کہ یہ تو سندھ حکومت کے ملازم ہیں. تو ہاشمی صاحب کہ جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں, جنہوں نے یہ پورا الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کو سپروائز کرنا ہے, اگر ان کی یہ کریڈیبلٹی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس الیکشن کی ساکھ کیا ہوگی, کیا اس الیکشن کے اوپر کس قسم کے سوالات کھڑے ہوں گے اگر یہاں پر زور زبردستی کے ذریعے اور دھونس دھاندلی کے ذریعے تحریک انصاف کو ہروایا گیا. تو رائے صاحب, خان صاحب نے نا ایک اور بھی بات کہی ہے, اور یہ انکشاف کہیں یا اسے کیا کہنا چاہیے مریم نواز کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز بالکل جس طرح 65 کی جنگ میں ایک ریڈیو بھارت کا ہوتا تھا اور جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا, بالکل وہی کردار مریم نواز ادا کر رہی ہیں. مریم نواز نون لیگ کا وہ ریڈیو ہے جو جھوٹ بولتا ہے, اور یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضمانت پر جو خاتون ہے اس کا مسئلہ ہے کہ اس نے سچ نہیں بولنا. عالمی انکشاف ہوا, لندن کی 4 مہنگے بڑے فلیٹس مریم کے نام پر ہیں, لیکن مریم نواز تو کہتی تھی میری لندن تو کیا چھوڑو, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. چھوٹے چور کو جیل میں ڈالیں اور بڑے چور کو NRO دینے والی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور پھر دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے وہ سری لنکا کی مثال دی ہے, یعنی 2 خاندان وہاں پر بھی راج کرتے رہے, اور ان خاندانوں کا ذکر سری لنکا کی تباہی میں عمران خان اب تقریروں میں بھی کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ سری لنکا میں بھی 20 سال سے ایک خاندان بیٹھا ہوا تھا. سری لنکا کی طرح یہاں بھی شریف خاندان, شریف فیملی کرائم منسٹر اور حمزہ ککڑی وزیر اعلیٰ ہے. سری لنکا کی طرح سندھ میں بھی ایک خاندان بادشاہ بنا ہوا تھا. سری لنکا کا حکمران خاندان بھی پیسہ چوری کر کے باہر بھیج رہا تھا, اور حکمران چوری کر کے ارب پتی بن گئے, اور پورے سری لنکا کا دیوالیہ نکل گیا. آپ نے شاید کچھ ویڈیوز ایسی بھی دیکھی ہوں جسے پروپیگنڈے کے طور پر نون لیگ کے کچھ لوگ چلا بھی رہے ہیں کہ خان صاحب تو ماضی میں سری لنکا کی تعریفیں کرتے رہے. لیکن رائے صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ خاندانوں نے جو چوریاں کی, وہ چوریاں اور جو حالات سری لنکا کے پیدا ہو گئے, جس طرح وہ ملک کو کھوکھلا کر رہے تھے, وہ آج پوری دنیا کے سامنے ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب, سری لنکا کے جو حالات بنے ہیں ان میں اور پاکستان کے حالات میں انتہائی مماثلت ہے. یعنی ان کے جو پرائم منسٹر تھے اور پھر صدر, یہ دونوں بھائی تھے. ایک بھائی نے وزارت عظمیٰ پر قبضہ جمایا ہوا تھا, ایک بھائی نے صدارت پر قبضہ جمایا ہوا تھا, اور موروثی سیاست چل رہی تھی, کرپشن بھی چل رہی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے کا معاشی بحران پچھلے 2.5 ماہ میں پاکستان میں آیا ہے, ایگزیکٹلی اسی قسم کا معاشی بحران سری لنکا میں آیا. جس قسم کا پیٹرل بحران پاکستان میں آیا, اسی قسم کے پیٹرل بحران کا سامنا سری لنکا کو کرنا پڑا. جس طرح سے ہمارے فورن ریزروز گرے پچھلے 2.5 ماہ میں, اسی طرح کے فورن ریزروز سری لنکا میں گرے, اور اتنے زیادہ گر گئے کہ $2.5 کروڑ ٹوٹل ان کے فورن ریزروز رہ گئے. اب اس کے بعد جب لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا تو وہاں بھی پہلے پولیس نے روکنا شروع کیا, فوج بھی بیچ میں آئی, فوج نے بھی روکنا شروع کیا. لیکن ہاشمی صاحب, ایک وقت ایسا آتا ہے
کہ جہاں پر عوام کا غم و غصہ اتنے زیادہ اشتعال میں بدل جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی ادارہ، کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی بھی ادارہ اس احتجاج کو نہیں روک سکتا۔ تو ہم نے دیکھا کہ پولیس نے پوری کوشش کی، فوج نے پوری کوشش کی اس احتجاج کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن مظاہرین پہلے پرائم منسٹر ہاؤس میں گھسے، پرائم منسٹر ہاؤس کو انہوں نے آگ لگائی، پرائم منسٹر کو استعفیٰ دینا پڑا مجبوراً، اور اس کے بعد جو ایوان صدر تھا وہاں پر ان کے صدارتی محل میں مظاہرین گھسے۔ نہ صرف یہ کہ وہاں انہوں نے توڑ پھوڑ کی، اس کے بعد جو ان کے سوئمنگ پولز تھے وہاں پر جا کے انہوں نے ڈبکیاں لگائیں، پھر جو ان کا صدارتی محل میں صدر کا جو بیڈ روم تھا وہاں پہ وہ ریسلنگ وغیرہ بھی کھیلتے رہے، اور الٹیمیٹلی آج یہ خبر آئی ہے تازہ ترین کہ ان کے صدر کو فرار ہونا پڑا ہے اور وہ مالدیپ فرار ہو گئے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ایک طرف افغانستان کے صدر اشرف غنی کن حالات میں فرار ہوئے تھے، وہ بھی ایک کرپٹ حکمران تھے اور ان کے لوگ ان کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور یہاں پہ سری لنکا کے پہلے پرائم منسٹر کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا، اب ان کے صدر کو نہ صرف یہ کہ سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا بلکہ ان کو ملک سے فرار ہونا پڑا۔ تو اس طرح سے عوام کا جو غم و غصہ ہے جب اس کو زبردستی آپ دبانے کی کوشش کریں تو پھر وہ اشتعال میں بدل جاتا ہے۔ اس میں ہمارے ملک کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ اس لیے خان صاحب بار بار سری لنکا کے حالات کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کو سری لنکا کے حالات کی جانب نہ دھکیلیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس قسم کے مناظر ہمیں سری لنکا میں دیکھنے کو ملے اسی قسم کے مناظر پاکستان میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ آپ اگلے الیکشن کی جانب بڑھیں۔ اب مریم نواز کی جو انہوں نے بات کی کہ مریم نواز آکاش وانی ریڈیو کی طرح، جو کہ بھارت کا ایک پروپیگنڈا ریڈیو ہے، جو کہ ہمیشہ پاکستان مخالف جھوٹی خبریں پھیلاتا رہتا تھا، تو خان صاحب نے تشبیہ دی مریم نواز کے جو ایک کے بعد ایک جھوٹ سامنے آتا رہتا ہے، اور اس میں خان صاحب نے مریم نواز کی کچھ ویڈیوز بھی دوبارہ سے چلائی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں ہاشمی صاحب کہ مریم نواز جو ہے، یعنی ایک اگر آپ ان کے بیانات کا سیکونس دیکھیں، ایک ان کی ترتیب لگا لیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر جھوٹے بیان کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور جھوٹا بیان دیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اگلا جھوٹا بیان دیا، ان کے پچھلے بیان کی جو ٹیپ ہے یعنی جو ویڈیو ہے وہ ٹی وی چینلز پر بھی چل جاتی تھی۔ آج کل چونکہ سپریشن ہے، دباؤ ہے ٹی وی چینلز پر، تو اس طرح کی ویڈیوز نہیں چلتی، ورنہ یہ مریم نواز کا جو فکرہ تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ تو پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا استعارہ بن گیا، شریف خاندان کے جھوٹ کا، ان کے فراڈ کا سب سے بڑا استعارہ بن گیا۔ اور لوگ تو اس کو سیاسی فراڈ کو ایکسپلین کرنا ہو تو مریم نواز کے اس جملے کو دہراتے ہیں کہ سیاسی فراڈ کس قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ تو پھر ظاہر ہے کہ پیناما آیا تو پیناما میں پتا چلا کہ مریم نواز کی جائیدادیں کہاں کہاں پر موجود ہیں اور کس طرح سے کہاں کہاں وہ فلیٹس کی آنر بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے اب مریم نواز نے یہ جھوٹ کی مشین چلائی ہوئی ہے اپنے جلسوں کے دوران بھی، اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہ کہا کہ مریم نواز جو ہیں وہ آکاش وانی ریڈیو کی طرح ایکٹ کر رہی ہیں۔ راز صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے فیصلہ آ گیا اور عدم اعتماد مسترد کرنے کا جو فیصلہ تھا اسے غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی جو عدالت نے لکھی کہ سائفر عدالت کو نہیں دکھایا گیا۔ میں یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر اس پر بات بھی تفصیل سے کریں گے۔ اسی لیے پوری قوم حیران ہے کہ سائفر کی تو بات ہم کر رہے تھے اور سائفر پہ خط بھی لکھے گئے۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ خود نوٹس کا سنایا، 86 صفحات پر یہ مشتمل تفصیلی فیصلہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال نے اسے لکھا ہے، تحریر کیا ہے، اور اس کے اندر فیصلے کے مطابق ڈپٹی اسپیکر کا تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حکم غیر قانونی اور کالعدم قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی ایک سیریز تھی، اس کے بعد اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا گیا اس رولنگ کے بعد۔ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا کہ مبینہ بیرونی مراسلے کا مکمل متن عدالت کو نہیں دکھایا گیا۔ مراسلے کا کچھ حصہ بطور دلائل سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا۔ پی ٹی آئی وکیل کے مطابق مراسلے کے تحت
حکومت گرانے کی دھمکی دی گئی۔ مبینہ بیرونی مراسلہ ایک خفیہ سفارتی دستاویز ہے۔ سفارتی تعلقات کے پیش نظر عدالت مراسلے سے متعلق کوئی حکم نہیں دے سکتی۔ فیصلے کے مطابق قومی سلامتی اجلاس میں اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت کو تسلیم کیا گیا۔ اعلامیہ میں واضح تھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد میں کوئی بیرونی سازش کی اس کے خلاف کوئی انکوائری یا تحقیق نہیں کرائی گئی۔ عدالتیں مصدقہ حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں، نہ کہ قیاس آرائیوں پر۔ سفارتی مراسلے سے متعلق فیصلہ کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے۔ سپریم کورٹ نے رائے صاحب اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ ڈپٹی اسپیکر کے غیر آئینی اقدام کی وجہ سے سپریم کورٹ متحرک ہوئی۔ چیف جسٹس کے گھر پر اجلاس میں 12 ججز نے از خود نوٹس کی سفارش کی۔ عدالت نے آئین کو مقدم رکھنے اور اس کے تحفظ کے لیے اسپیکر پر از خود نوٹس لیا۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی وجہ سے وزیراعظم کی ایڈوائس پر صدر نے اسمبلیاں توڑ دی۔ ان اقدامات سے اپوزیشن اور عوام کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے۔ اور پھر فیصلے کے مطابق از خود نوٹس کی کارروائی کے دوران سائفر پر فریقین نے دلائل دیے۔ سائفر عدالت کو دکھایا ہی نہیں گیا، لہٰذا یہ فیصلہ دیا گیا۔ صرف اجزاء بتائے گئے۔ این ایس سی اعلامیہ میں مداخلت جانچنے کے لیے سائفر پر تحقیقات کا نہیں کہا گیا۔ اعلامیہ میں اپوزیشن کے بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر عدم اعتماد لانے کا ذکر بھی نہیں ہے۔ رائے صاحب اس فیصلے کو کیا کہیں؟ غیر مقبول فیصلہ کہیں؟ بالکل جو اس دن رات کو ہوا، ججز جس طرح سے عدالتیں لگ گئی رات کی تاریکی میں، اور آج بھی پاکستان کی عدالتوں کو ہم سب کرٹیسائز کرتے ہیں کہ عدالتیں رات کو کیوں لگتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے ججز کو بھی ریمارکس دیتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کے لیے بھی عدالت جو ہے وہ رات کو کھل گئی، آپ کو عدالتوں سے کوئی اب شکوہ تو نہیں ہے۔ تو رائے صاحب عدالتیں تو لگی تھی، اور سائفر دکھایا جائے، خط دکھایا جائے، بھیجا گیا، لیکن اس وقت عدالت نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جی رائے صاحب۔ ہاشمی صاحب، چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان جنہوں نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے تھے، وہ ذرا آج کی یہ خبر بھی پڑھ لیں۔ چیف جسٹس صاحب تو فرماتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی فرماتے ہیں کہ ہم تو سوشل میڈیا کو بھی مانیٹر کرتے ہیں۔ تو اگر وہ سوشل میڈیا کو مانیٹر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مرکزی میڈیا کو بھی مانیٹر کرتے ہوں گے۔ تو ایک خبر پڑھ لیں جو ہمارے ویورز کی نظر سے شاید گزری ہوگی، ہو سکتا ہے کچھ ویورز کی نظر سے نہ گزری ہو، کہ شہباز شریف کو جو گرفتار کرنے والے نیب کے آفیسر تھے، شہباز شریف کو جنہوں نے گرفتار کیا تھا، اس آفیسر کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ آج کے دن میں اس آفیسر کو لاہور سے ٹرانسفر کر کے سکھر بھیج دیا گیا ہے۔ تو کیا چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان، ان سے بڑا مؤدبانہ سوال بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان معاملات کے اوپر کیا کبھی سپریم کورٹ نوٹس لے گی، کہ صرف اس وجہ سے ٹرانسفر کر دیا گیا کہ شہباز شریف کو ایک کرپشن کے کیس میں ایک آفیسر نے گرفتار کیا۔ پھر ہاشمی صاحب، خواجہ آصف کے کیس کی تحقیقات کرنے والے نیب کے آفیسر کو بھی ٹرانسفر کر دیا گیا۔ احد چیمہ کے کیس کی جو تحقیقات کر رہے تھے نیب کے آفیسر، ان کی بھی ٹرانسفر ہو گئی ہے، اور یہ آج کے دن کی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے یہاں پر تو نہیں کہا کہ عام لوگ جو ہیں ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ان کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ جو کرپشن ہے اس سے الٹیمیٹلی تو عوام ہی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ عوام کا پیسہ جو کرپٹ عناصر ہیں انہوں نے کھایا ہوتا ہے۔ تو اب اتنا ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہی سپریم کورٹ ہے جس نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ شہباز شریف کی کرپشن کے متعلق اور ان کے کیسز کے متعلق جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے وہ سپریم کورٹ میں سبمٹ کیا جائے تاکہ اس کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اور شہباز شریف کے متعلق یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ وہ اس ایویڈنس کو ضائع کر رہے ہیں، لیکن ہاشمی صاحب وہ کدھر گئے سپریم کورٹ کے ریمارکس؟ آج تک اس کے اوپر کیا کارروائی ہوئی ہے؟ پھر سپریم کورٹ نے کہا تھا ہم شہباز شریف کی ضمانت کے فیصلے کا جائزہ لیں گے، جو ان کو ضمانت دی گئی تھی، لیکن کہاں لیا ہے جائزہ؟ چیف جسٹس صاحب نے اگر کوئی جائزہ لیا ہے تو وہ ہماری نظر سے تو نہیں گزرا۔ اور پھر یہ جو خبر میں نے ابھی بتائی ہے کہ ان افسران کے تبادلے کر دیے گئے دن دہاڑے،
جو کہ شہباز شریف کو گرفتار جنہوں نے کیا اور جو لیگی قیادت کے خلاف کیسز میں تحقیقات کر رہے تھے، اور اس کے اوپر تو سپریم کورٹ کے اپنے ڈائریکٹیوز تھے کہ یہ جو تبادلے ہیں، یہ جو تقرر آپ کر رہے ہیں، ان پر ہم نظر رکھیں گے، اور اس طرح کا تاثر نہیں بننا چاہیے کہ اب چونکہ نون لیگ حکومت میں آ گئی ہے تو یہ اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے تقرر اور تبادلے کر رہی ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، اس کے اوپر تو عدالت نہیں کھلی، کوئی از خود نوٹس نہیں آیا، اور پھر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ سائفر عدالت کے سامنے نہیں رکھا گیا۔ یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ خان صاحب نے جب یہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے متعلق اب یہ راز کھل چکا ہے کہ کیبنٹ کا ہنگامی اجلاس جو خان صاحب نے بلایا تھا، آخری ہنگامی اجلاس بطور پرائم منسٹر، وہ اس سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کے لیے انہوں نے بلایا تھا، اور اس میں کیبنٹ سے منظوری لی گئی تھی کہ اس سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے۔ اس کے بعد اس کی کاپی جو ہے یہ چیف جسٹس کو ارسال کی گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد بابر اعوان نے سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران یہ کہا تھا چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میں آپ کو چیمبر میں اس سائفر کے متعلق پوری بریفنگ دے سکتا ہوں، لیکن بابر اعوان کی ایک بات نہیں سنی گئی۔ جب یہ ایک صدارتی ریفرنس سائفر کے متعلق سپریم کورٹ میں گیا تھا، بار بار خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب ایک مرتبہ یہ سائفر اس کو آپ دیکھ لیں، اس کے بعد جو فیصلہ آپ نے دینا ہے وہ فیصلہ آپ دے دیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، اب یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ سائفر کے مندرجات مکمل طور پر سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھے۔ وہ سائفر جس کی کاپی چیف جسٹس کو بھجوائی گئی، چلیں اگر آپ کے سامنے پہلے نہیں تھے، ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں، اس فیصلے میں لکھے گئے اس نقطے کو ایک لمحے کے لیے مان لیں، اگرچہ یہ نقطہ درست نہیں ہے، لیکن مان بھی لیں، تو بعد میں تو افواج کے سپریم کمانڈر کے طور پر صدر عارف الوی نے بھی چیف جسٹس کو خط لکھا، پرائم منسٹر عمران خان جو اب ایکس پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی ایک خط لکھا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب، یہ سائفر کی کاپی آپ کو پہلے بھی بھجوائی گئی تھی، اور چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ اپنے اختیارات کے تحت شہباز شریف سے بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ سائفر کی کاپی اب آپ کی حکومت ہے تو آپ ہمیں فراہم کریں، اور اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا لیں۔ اگر سائفر میں صرف قیاس آرائی ہے، یعنی جس طرح سے یہ کہا گیا کہ قیاس آرائی پر کوئی کمیشن نہیں بن سکتا یا قیاس آرائی پر عدالت کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی، تو اگر یہ قیاس آرائی ہے اور عمران خان صاحب اگر جھوٹ بول رہے ہیں اور اداروں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، مطلب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اور عدلیہ کے اوپر بھی، تو پھر خان صاحب کو آپ جھوٹا ثابت کریں اور آپ بنا دیں ایک جوڈیشل کمیشن۔ شہباز شریف نے جس جوڈیشل کمیشن کی بات کی تھی، جو کہ ایک لولا لنگڑا جوڈیشل کمیشن بننا تھا، آخر شہباز شریف کو کس نے روکا ہے؟ کون سی وہ قوت ہے جس نے شہباز شریف کو پیغام دیا کہ یہ جوڈیشل کمیشن نہ بنائیں، اگرچہ آپ لولا لنگڑا جوڈیشل کمیشن بنائیں گے لیکن اس میں بھی آپ پھنس جائیں گے، اس میں بھی ثابت ہو جائے گا کہ یہ جو سائفر تھا یہ ایک سازش ہی تھی۔ پھر ہاشمی صاحب، خان صاحب یہ کہتے ہیں چیلنج کرتے ہوئے کہ 2 پوائنٹس ہیں، ان کو غلط ثابت کر دیں۔ ایک، کیا اس سائفر میں تحریک عدم اعتماد کے لفظ لکھے تھے یا نہیں لکھے تھے؟ دوسرا، کیا اس میں یہ لفظ لکھے تھے یا نہیں لکھے تھے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے؟ یہ 2 جملے اگر نہیں لکھے ہوئے تو پھر اس سائفر کو پبلک کر دیں، چیف جسٹس ہی جن کو یہ سائفر بھجوایا گیا ہے وہی یہ کہہ دیں کہ اس سائفر میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، اس لیے یہ محض قیاس آرائی ہے اور قیاس آرائی کے اوپر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جس قسم کا یہ فیصلہ آیا ہے اور جس قسم کا شہباز شریف نے اب نیا ایکٹ کیا ہے، یعنی پہلے تو نیب قوانین میں ترامیم کر کے 1100 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا، اس کے بعد جنہوں نے گرفتار کیا جس آفیسر نے اس کو کھڈے لائن لگایا گیا، لیکن جس طرح سے سپریم کورٹ کی اور پاکستان کے عدالتی نظام کی آنکھیں اس پر بند ہیں، تو مجھے کبھی بھی حیرت نہیں تھی ہاشمی صاحب، پاکستان کے اندر یہ بڑی خبر بنی تھی کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے یہ 130ویں نمبر سے بھی پیچھے ہے، لیکن مجھے اس وقت بھی کوئی حیرت نہیں تھی کیونکہ بطور صحافی میں اس عدالتی نظام کا دیگر صحافیوں کی طرح جائزہ لیتا رہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ عدالتی نظام کس طریقے سے کام کرتا ہے اور کتنا آپ یہ کہہ لیں کہ انصاف کی فراہمی میں تاخیر بھی ہوتی ہے، کتنے کنٹرولڈ قسم کے ڈیسیژنز
پاکستان کی سپریم کورٹ، ہائی کورٹس دیتی رہی ہیں ماضی میں بھی، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہمارا عدالتی نظام جو ہے بالکل ایک سبمسو وے میں کام کرتا ہے. تو شہباز شریف کے حوالے سے تو کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا. جو اس وقت اس امپورٹڈ حکومت نے غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات کیے ہیں اس پر تو کوئی ایکشن نہیں ہے، لیکن یہ تفصیلی فیصلہ اصل میں لکھ کر، اس کے نکات لکھ کر ان لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا ہے جو کہ کروڑوں کی تعداد میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور بالکل منطق کی وجہ سے، دلیل کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ایک سازش کے ذریعے ہٹایا گیا تھا. راجہ صاحب، مریم نواز نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ لئے کو ضلع سے واپس تحصیل بنانے کا اعلان کر دیا ہے. یہ صرف اور صرف جو خاصہ ہے وہ مریم نواز کے ہاں ہی ہو سکتا ہے. انہی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ایسے کام کر سکتی ہیں. ویئرز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے